وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایات پر جلالپور سبتیاں گجرات میں اعلیٰ سطحی وفد کا دورہ جلالپور سبتیاں میں شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال میں اہم شخصیات کا دورہ میجر جنرل عمران خان بابر، وفاقی وزیر چودھری سالک حسین اور صوبائی وزیر بلال اکبر خان، ڈپٹی کمشنر گجرات صفدر حسین ورک اور ڈی پی او گجرات ڈاکٹر مستنصر عطا باجوہ کا بھی عزیز بھٹی شہید ہسپتال کا دورہ۔ افواج پاکستان کی بہادری پر قوم فخریاؤ۔ وزراء کا میڈیا سے گفتگو۔ ایم ایس ڈاکٹر ریاض ناصر، ڈی ایم ایس ڈاکٹر سید باسط ریاض اور دیگر ضلعی افسران بھی شامل تھے۔ اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ شہداء کے لواحقین کو مالی امداد اور دعائی مغفرت کی گئی۔ فوج اپنی قوم کے شہداء اشاریہ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں عزیز بھٹی ہاسپٹل میں آئے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو جنگ تھی اس میں بچے سے لے کے خواتین سے لے کے پاک افواج، ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ڈی سی صاحب، یہاں پہ ایم ایس صاحب کھڑے ہیں، پوری قوم نے یکجا ہو کے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اس عزم اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ اس کو دیکھ بھی رہی ہے، اور ہم نے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے دنیا کے سامنے، دنیا کو یہ بتا کے کہ ہم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور ہم ایک قوم ہیں، چاہے ہمارے جتنے بھی سیاسی اختلافات ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن اگر پاکستان مشکل میں ہوگا تو ہم سب ایک جان ہیں، اور اسی طرح اسی عزم کو ہم نے اب آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور قوم کو ایک کرنا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے۔ ہمارے آپسی مسائل جو بھی ہوں وہ چلتے رہیں، وہ ہر ملک میں سیاست ہوتی ہے، لیکن ملک کا جو وقار ہے وہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، اور ملک کی جو ترقی ہے وہ سیاست کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب ایک جان ہیں، اور پاکستان کی خاطر ہم سب اکٹھے ہیں، پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جتنے بھی اس میں دیگر بھی ادارے ہیں ان سب کا بھی میں سمجھتا ہوں ان کو بھی خراج تحسین، پولیس فورس، ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں، ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تو میں یہی کہوں گا قوم سے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، اور یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی بھی دے اور آپس میں ہمارا اتفاق بھی رہے۔ اس کے اوپر سوچنا چاہیے، ہم اپنی انا کے لیے عورتوں بچوں کو شہید نہ کروائیں، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں سب ملکوں کو اس کے اندر شامل ہونا چاہیے، اور کشمیر کے جو مظلوم عوام ہیں ان کے اوپر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور بھی دیگر ممالک کو ساتھ شامل ہونا چاہیے اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے۔ پاکستانی عوام کی فتح ہے، لیکن جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس کے اندر ہم ان لوگوں کو بھی بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ بہت ساری جگہوں پر ہمارے جو سویلینز ہیں، ہماری عام عوام ہے، ان کی شہادتیں بھی ہوئیں، وہ زخمی بھی ہوئے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو بھی یہاں پر ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے جنہوں نے پورا دن اور پوری رات جاگ کر ان زخمیوں کو سنبھالا اور ان لوگوں کو حوصلہ دیا جن کو حوصلہ دینے کی ضرورت تھی۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پاک فوج کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے سے ایک بڑے طاقتور دشمن کو یہ بتایا کہ جنگیں خالی طاقت سے لڑی جاتی ہیں، جنگوں کے لیے جذبہ چاہیے، اس کے لیے عزم چاہیے، جو کہ اس پاکستانی قوم کے اندر ہے اور ہم نے 12 بار دکھایا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان کا، جس نے اس موقع کے اوپر اپنی عوام کا پورا خیال رکھا، عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کا، جس کے اندر ڈی سی صاحبان شامل ہیں، ڈی پی اوز شامل ہیں، ہمارے ڈاکٹرز شامل ہیں، ہسپتالوں کے ایم ایس شامل ہیں، جو کہ دن رات جاگتے رہے، اور صرف اس لیے جاگتے رہے تاکہ عام عوام سکون سے سو سکے۔ تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے، ہمیں افسوس بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو زخمی ہیں، ہمیں فخر ہے ان لوگوں پر جو شہید ہوئے، اور ہمیں خوشی ہے اس لیے کہ پاکستان سرخرو ہوا۔ بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔